تو ہماری کہانی کا پہلا منظر ہمیں ایک پرجم غلہ منڈی میں لے جاتا ہے۔ تصور کیجئے، ہر طرف اناج کے ڈھیر لگے ہیں، لوگوں کا شور ہے، اور اسی بھیڑ میں ایک استاد اپنے نوجوان شاگرد کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ہجوم میں اچانک عمار کی نظر رجب نامی ایک تاجر پر پڑتی ہے۔ وہ اناج تول رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں کچھ عجیب تھا، کچھ ایسا تھا جس نے عمار کو فوراً چونکا دیا اور وہ وہیں رک گیا۔ تو رجب کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا۔ جب وہ کسانوں سے اناج خریدتا تو پیمانے کو بالکل پہاڑ کی طرح بھرتا، یہاں تک کہ جو اضافی اناج ہوتا اسے ہاتھوں سے روکتا تھا تاکہ ایک دانہ بھی کم نہ آئے۔ لیکن جب وہی اناج گاہکوں کو بیچنے کی باری آتی تو پیمانہ کبھی پورا نہیں بھرتا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ ایک چھوٹا پیمانہ ہی استعمال کر لیتا تھا۔ مطلب خریدتے وقت زیادہ اور بیچتے وقت کم، یہی تھا اس کا بزنس ٹرک۔ یہ سب دیکھ کر عمار کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا یہ ہوشیار کاروباری چال ہے یا سیدھی سادی زیادتی؟ وہ اب اور خاموش نہیں رہ سکا اور اس نے تاجر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب عمار نے رجب سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے مسکرا کر بڑے آرام سے جواب دیا، ارے بھائی، یہ ایک راز ہے، ایک بزنس ٹرک۔ کاروبار کے معاملہ تو ایسے چلتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ کامیاب کاروبار کا ایک ہنر۔ لیکن عمار نے نرمی سے لیکن بہت مضبوطی سے جواب دیا، یہ زیادتی ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے ماپتے ہیں تو کم دیتے ہیں اور اپنے لیے پورا لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس نے بالکل صاف صاف بتا دیا کہ یہ کوئی ہنر نہیں بلکہ ایک گناہ ہے۔ اب جب بات کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا حل استاد ہی نکال سکتے ہیں۔ سو وہ اپنے اس اختلاف کو لے کر استاد کے پاس پہنچ گئے جو بازار کے کونے میں بیٹھے تھے۔ اور اب وقت تھا اصل فیصلے کا، الہی حکم کا۔ استاد نے دونوں کی بات بہت تحمل سے سنی اور پھر شریعت کی روشنی میں بتایا کہ اس عمل کی حقیقت کیا ہے۔ استاد نے وضاحت کی کہ اسلام میں اس عمل کو تطفیف یعنی ناپ تول میں کمی کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سادھا مطلب ہے اپنے لیے پورا لینا اور دوسروں کو جان بوجھ کر کم دینا۔ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا دوسروں کا حق مارنا ہے۔ پھر استاد نے براہ راست قرآن پاک کا حوالہ دیا۔ بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو لوگوں سے لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ یہ الہی الفاظ ہیں جو اس عمل کی سنگینی کو بغیر کسی شک کے واضح کر دیتے ہیں۔ استاد نے اس گناہ کی سزا کی مزید تفصیل بتائی کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک خاص وادی ہے جہاں انہیں سزا کے طور پر پیپ اور غلاظت پلائی جائے گی۔ یہ تصور ہی اس گناہ کی ہولناکی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن بات صرف آخرت کی سزا پر ختم نہیں ہوتی۔ استاد نے پھر دو ایسی کہانیاں سنائیں جو دکھاتی ہیں کہ اس گناہ کا عبرتناک انجام اس دنیا میں بھی کیسے ظاہر ہو سکتا ہے۔ استاد نے ایک حدیث سنائی جس میں 5 گناہوں کے 5 دنیاوی نتائج بتائے گئے ہیں۔ جب کوئی قوم عہد توڑتی ہے تو دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو موتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو زمین سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور قحط اور خشک سالی آتی ہے۔ ہمارا موضوع براہ راست اس چوتھے نقطے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہے آپ کا اپنا کوڈ، دی امہ کوڈ، اسلامی علم، تاریخ اور آگاہی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد استاد نے ایک اور زیادہ ذاتی اور سچ کہوں تو خوفناک واقعہ سنایا۔ یہ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا، جو اپنے ایک پڑوسی کی عیادت کے لیے گئے جب وہ بستر مرگ پر تھا۔ وہ مرتا ہوا شخص درد اور خوف سے چیخ رہا تھا، آگ کے 2 پہاڑ، ہائے آگ کے 2 پہاڑ۔ آخر وہ ایسا کیا دیکھ رہا تھا جس نے اس کے آخری لمحات کو اتنا ہولناک بنا دیا تھا؟ اس شخص نے اپنی اذیت کی وجہ خود بتائی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کے پاس 2 پیمانے تھے، ایک بڑا جس سے وہ لوگوں سے مال لیتا تھا اور ایک چھوٹا جس سے وہ لوگوں کو مال دیتا تھا۔ اس کی زندگی بھر کی بے ایمانی اب آگ کے 2 پہاڑوں کی شکل میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سبق کو مزید پختہ کرنے کے لیے استاد نے ایک اور آیت سنائی، ماپ پورا دو اور سیدھی ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دوں۔ یہاں صرف منع نہیں کیا گیا بلکہ انصاف قائم کرنے کا بالکل واضح حکم دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر، خاص طور پر آگ کے پہاڑوں والی کہانی، تاجر رجب پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا اس کے لیے توبہ اور واپسی کا کوئی راستہ تھا؟ رجب کی آنکھیں جیسے کھل گئیں۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور کہا، اللہ کی قسم، مجھے اس گناہ کی اتنی سنگینی کا علم نہیں تھا۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی غلطی کو سدھاروں گا اور آئندہ کسی کو ایسا کرتے دیکھوں گا تو اسے بھی ضرور سمجھاؤں گا۔
शुक्रगुजारी के तौर पर रजब ने उस्ताद और शागिर्द को मशरूब पेश किया और बदले में उस्ताद ने भी उसके लिए इसके कारोबार में बरकत की दुआ की। ये माफ़ी और एक नई शुरुआत का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था जो कहानी को एक उम्मीद भरा अंजाम देता है। तो देखें, ये कहानी सिर्फ एक ताजिर और उसके पैमानों की नहीं है, ये हम सबके लिए एक आईना है। हम अपनी ज़िंदगी में, अपने काम और रिश्तों में इंसाफ के तराजू को कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारा पैमाना अपने लिए और दूसरों के लिए एक ही है? ये वो सवाल है जिस पर हम सब ये है आपका अपना कोड, दी उम्मा कोड, इस्लामी इल्म, तारीख और आगाही के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।